اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈیا 360 کمیونیکیشن کے یوٹیوب چینل کے تھرو مبین آپ کے ساتھ آج ہم جس نقطے کو واضح طور پر آپ کے ساتھ بیان کرنے والے ہیں وہ یہی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو پیدا ہوا ہے وہ اپنے رب کی جانب واپس بھی جائے گا۔ اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج کچھ چمکتے ستاروں کی بات کریں گے جو اسی جون کے ماہ میں ہم سے بچھڑ گئے۔ بہت سی ایسی ہستیاں جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ قربان کر دی لوگوں کو سہولیات فراہم کرنے میں، ان کی زندگیاں بنانے میں، ان کو ہنسانے میں یا پھر ان کی اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں۔ اول بات کریں گے سابق امیر جماعت اسلامی سید منور حسن کی۔ سید منور حسن طویل عرصے سے علیل اور مقامی ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ منور حسن صاحب اگست 1941 میں دہلی میں پیدا ہوئے اور 1947 میں خاندان کے ہمراہ پہلے دہلی سے لاہور اور پھر لاہور سے کراچی ہجرت کی۔ منور حسن نے نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے طلبہ سیاست کا آغاز کیا تھا اور وہ 1959 میں نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے صدر بھی رہے۔ سید منور حسن جون 1960 میں اسلامی جمعیت طلبہ میں شامل ہوئے اور 1963 میں اسلامی جمعیت طلبہ کراچی کے ناظم رہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے نامور عالم دین اور جامع بنوری العالمیہ کراچی کے محتم مفتی محمد نعیم ہفتے کے روز انتقال کر گئے۔ ان کی کل عمر 62 برس تھی اور وہ گزشتہ کچھ عرصے سے عارضہ قلب میں مبتلا تھے۔ مفتی نعیم کے آباء و اجداد کا تعلق پارسی مذہب سے تھا جو بھارتی گجرات کے علاقے سورت میں آباد تھے۔ مفتی نعیم کے دادا نے اسلام قبول کیا اور اس وقت ان کے والد قاری عبدالحلیم کی عمر 4 برس تھی۔ قاری عبدالحلیم تقسیم ہند سے قبل ہی پاکستان آ گئے تھے۔ سن 1958 میں مفتی محمد نعیم کی کراچی میں پیدائش ہوئی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے جامعہ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن گئے جہاں سے وہ 1989 میں فارغ تحصیل ہوئے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے معروف عالم دین اور ذاکر علامہ طالب جوہری کراچی میں انتقال کر گئے۔ ان کی کل عمر 80 برس تھی۔ انہوں نے ہمیشہ راہ مذہب کو اپنے علم کی روشنی کے وسیلے روشن کیا۔ علامہ طالب جوہری شاعر، ذاکر، مورخ اور فلسفی تھے۔ انہوں نے قرآن کی تفسیر سمیت شاعری اور مذہب پر کتابیں بھی تحریر کی تھیں۔ ان کے والد مشہور عالم دین علامہ مصطفیٰ خان جوہر تھے۔ اب یاد کرتے ہیں اس مایہ ناز ہستی کو کہ جس نے اپنی روشنی کا سفر مکمل کر کے اپنے رب کی طرف روانگی کی۔ جی ہاں، بات کر رہے ہیں اس عظیم ہستی کی کہ جن کا جملہ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام، جو کہ اس جون میں آخری سلام ثابت ہوا۔ پاکستانی ٹیلی ویژن کی تاریخ میں کئی دہائیوں تک چلنے والے پروگرام نیلام گھر سے شہرت پانے والے اور پی ٹی وی کے پہلے میزبان طارق عزیز وفات پا گئے۔ پاکستان کے سرکاری ریڈیو کے مطابق ان کا انتقال لاہور میں ہوا۔ طارق عزیز کی عمر 84 برس تھی۔ جالندھر میں پیدا ہونے والے طارق عزیز نے اپنے کیریئر کا آغاز ریڈیو پاکستان لاہور سے کیا تھا اور 1964 میں جب پاکستان ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا تو وہ وہاں کام کرنے والی اولین شخصیات میں سے ایک تھے۔ طارق عزیز نے پاکستان ٹیلی ویژن کی پہلی نشریات کی میزبانی بھی کی تھی۔ فہرست کو جاری رکھتے ہوئے بات کریں گے نثار احمد صدیقی صاحب کی، جو کہ اپنے دور کے مایہ ناز اور بہترین تعلیم دان رہے اور جنہوں نے اپنی زندگی کے دیے سے نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگی کو روشن کیا اور ان کی راہوں کو گامزن کیا۔ نثار احمد صدیقی صاحب آئی بی ایس سکھر کے فاؤنڈر بھی تھے۔ نثار احمد صدیقی صاحب واز اے رینونڈ ایجوکیشنسٹ اور انہوں نے اپنی پوری زندگی صرف اور صرف حق اور سچائی پر بنیاد رکھتے ہوئے گزار دی۔ جہاں پر بھی انہوں نے اپنی ملازمت کی وہاں سے انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ برائی کو، غلط اقدامات کو ہمیشہ روک سکیں اور بہت حد تک وہ ہمیشہ کامیاب بھی رہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ان کے جانے کا ایک خال جو ہے وہ شاید ہی کبھی سندھ میں خاص کر کے پر ہو سکے۔ حاجی منور عباسی صاحب سابق پی پی لیڈر بھی
اسی جون 2020 میں ہم سے بچھڑے۔ اس کے علاوہ علی محمد شاہ لکھیاری صاحب جو کہ سینئر صحافی تھے، جن کا تعلق نواب شاہ سے تھا، جن کی خاص پہچان یہ تھی کہ وہ اجرک کی پگڑی پہن کر اپنی زندگی میں دوسروں کے سامنے حاضر ہوتے تھے۔ بہت شکریہ۔